बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इमरान खान क्यों बुरा लगता है? इमरान खान इसलिए बुरा लगता है कि वो नहीं नवाजता अपने रिश्तेदारों को। वो नहीं कहता मेरा कोई भतीजा वजीर आला बन जाएगा, कोई भांजा वजीर आजम बन जाएगा, कोई फलां ओहदा इस बुनियाद के ऊपर। वो कहता है कि मेरे कारकुनान, कुर्बानी देने वाले, मेरे जो लॉयल लोग हैं, जो मेरे नजरिए के साथ खड़े हैं, वो आगे होंगे, बाकी सब लोग पीछे होंगे। वो अपने रिश्तेदारों को नहीं नवाजता, वो किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं करता। और इसका असर जुर्म भी क्या है? आप अभी बाकी बातें छोड़ देते हैं, अब माजी के हवाले, उसकी जद्दोजहद, उसके क्रिकेट को छोड़ देते हैं। इस लम्हे इमरान खान चाहता तो क्या इस पार्टी की सरबराही उनकी बहन के पास नहीं आ सकती थी? क्या उनकी अहलिया के पास नहीं आ सकती थी? क्या उनके खानदान के पास नहीं आ सकती थी? क्या इमरान खान ने ऐसा किया? हरगिज भी नहीं किया। इमरान खान चाहता तो खैबर पख्तूनख्वा में उसका अपना कोई वजीर आला नहीं हो सकता था, नहीं बनाया। कौमी असम्बली में कोई अपोजिशन लीडर नहीं हो सकता था, नहीं बनाया। वजह क्या है? वजह यही है कि सिस्टम को वो कबूल भी इसीलिए नहीं है। वो कारोबार नहीं करता, उसकी फैक्ट्रियां नहीं है, वो रिश्तेदारों को नहीं नवाजता, वो कमीशन नहीं पकड़ता जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उसको ब्लैकमेल करें। वो कहता है भाई ठीक है, जेल डालना था, ये लो जेल में बैठा रहूंगा, अगली बात करो। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है, आज यौम पाकिस्तान है और यौम पाकिस्तान के ऊपर होता यह है कि कुछ शख्सियात को अवार्ड्स दिए जाते हैं। वो अवार्ड्स ये नहीं है कि किसी जरदारी ने या शहबाज शरीफ ने अपनी जेब में से देने हैं, या मुस्लिम लीग नून ने या पीपल्स पार्टी ने देने हैं, बल्कि वो अवार्ड्स एजाजात पाकिस्तान के, उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है नेशनल अवार्ड्स या कौमी एजाजात, वो पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर जाते हैं। और आज इस्लामाबाद में सदर ने और चारों सूबों के अंदर जो गवर्नर्स हैं, उन्होंने जो निशानात दिए हैं, जरा आप अंदाजा लगाइए। मैं आपके सामने नंबर 1 रखना चाहता हूं। नंबर 1 जो एजाज दिया गया है, जो मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूं, उसमें जनाब जो साहब है आईजी पंजाब, जिनका नाम है डॉक्टर उस्मान, उनको दिया गया है जी, इस हवाले से हिलाले इम्तियाज दिया गया है। उनकी खिदमात क्या है जी? उन्होंने पुलिस इस्लाहात की है और मुआशरे के कमजोर तबकात को मरकजी धारे में शामिल किया है। बिल्कुल ठीक है जी। उन्होंने इस्लाहात ये की हैं कि जो गिरा कदर खिदमात है पुलिस के शोबे में, वो ये है कि उन्होंने सारा अरसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। उनकी आईजी शिप के दौरान मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर का दरवाजा तोड़ा गया। हां, यह है कि कोई ऐसी कसर नहीं रखी गई पंजाब के अंदर और बिलखुसूस लाहौर के अंदर जिसमें आप ये कहें कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल किसी मुल्क दुश्मन जमात की तरह, और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को तो यूं लगता था कि जैसे कोई शायद हम इंडिया के शहरियों के साथ भी वो सलूक ना करें जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ हमने सलूक होता हुआ देखा है। तो शायद ये वो गिरा कदर खिदमात है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने आईजी पंजाब के साथ ये किया है। और आईजी पंजाब ने इस दौरान आईजी पंजाब ही थे जब ये सारा कुछ होता रहा। फिर हम जानते हैं जब 9 मई का वाकया होता है तो उस दिन क्या बाकी सारी बातें, क्या पुलिस नाकाम नहीं हो गई एक चीज को रोकने के लिए? वहां पुलिस कहां गायब थी? पुलिस कहां दिखाई नहीं दी? अब वो पुलिस जो रोजाना 144 का निफाज करती है, रोजाना तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करती है, रास्ता रोकती है, उस दिन, उससे चंद रोज पहले भी हमने देखा था कि पंजाब पुलिस ने इमरान खान के घर के ऊपर जिस तरह से धावा बोला, उस दिन पंजाब पुलिस कहां थी? तो क्या इस बुनियाद के ऊपर उनको कौमी एजाज दिया गया? चलिए ये भी ठीक है। नंबर 2 एक एजाज दिया गया है, वकार सत्ती नामी एक साहब हैं, और वकार सत्ती जो है वो इस वक्त जियो न्यूज के साथ वाबस्ता है। बताया गया है कि जी वो सीनियर सहाफी हैं और सहाफत के शोबे में गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने के ऊपर उनको तमगाए इम्तियाज दिया गया। अब ये कौन है ये साहब? ये साहब वही हैं जिनके मुतालिक इमरान खान अपनी तकरीरों में भी जिक्र करते रहे हैं। और जब इमरान खान के ऊपर हमला हुआ, उस हमले से पहले इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसी वीडियोस शेयर होती रहीं जो इमरान खान के बारे में मजहबी इस्तेयाल फैलाती रहीं। बिल्कुल ठीक है। और वो बयानिया बनाने के हवाले से कि खुदा न खास्ता इमरान खान कोई गुस्ताख है, वो जो पीटीवी के ऊपर काम चला था, वो सब कुछ जो हुआ था, उसमें भी वकार सत्ती एक
ابتدائی کردار تھے. اب مجھے مت کہیے گا کہ وقار ستی کا کہاں جا کے آپ وہ لنک ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. اب اس طرح کے لوگ ایک اندازہ کر لیں کہ جس نے عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالا, جس نے عمران خان کے بارے میں جھوٹ پھیلایا, پھر اس جھوٹ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو کچھ وزیر آباد میں ہوا, تو آپ اس سے اندازہ لگائیے. ایک اور خاتون ہے شمع جنیجو, وہ کہ ان کو یہاں ایوارڈ تو نہیں دیا گیا لیکن بتایا گیا کہ ان کو, وہ لندن کی شہری ہیں, تو لندن میں ہائی کمیشن کی طرف سے ان کو وہ پہنچ گیا ہے. ان کا کیا کردار ہے جی؟ وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کے تحریک انصاف کو گالیاں دیتی ہیں, گند نکالتی ہیں, اور جس قسم کی بےہودگی ہو سکتی ہے یا جو سطحی قسم کی, پھر ان کو بتانا پڑتا ہے میرے پاس فلاں بھی ڈگری ہے, میں فلاں بھی ہوں, میں فلاں بھی ہوں, سب کچھ کرتی ہیں. اب ان کو روزانہ یوتھیا, یوتھن, پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ قسم کے الفاظ وہ خاتون ہونے کے باوجود استعمال کرتی ہے. اب اس کو ایوارڈ دے کے آپ نے شاید یہ بتایا ہے کہ وہ جو صدیق جان نے تو اس کا سمپل سی ایک بات کی کہ یہ فارم 47 کے ایوارڈز ہیں بیسیکلی. اور ایک اور صحافی وقاص آباد نے لکھا کہ آج کے ایوارڈ شو میں ہر اس شخص کو نوازا گیا جس نے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے. آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہر اس شخص کو ایوارڈ دیا گیا ہے جو تحریک انصاف کو گالیاں دیتا ہے, جو تحریک انصاف کے بارے میں گند پھیلاتا ہے, جو تحریک انصاف کے بارے میں پراپوگینڈا کرتا ہے, یا کسی بھی حیثیت کے اندر آپ یوں کہیے کہ اگر وہ عمران خان کا مخالف ہے تو اس کو یہ ایوارڈ دیا گیا. آگے چلتے ہیں. جگن کاظم صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے دنوں وہ ٹی وی شو کرتی ہیں, ڈراماز میں بھی کام کرتی رہی ہیں, کافی عرصے سے منسلک ہے, چلے ان کا تو سمجھ تھوڑا کسی حد تک آتا ہے. اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ جگن کاظم کا محسن نقوی صاحب جو ہیں, جن کو ابھی حال ہی میں تمام لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اس پاکستان کو چلانا ہے تو ان سے کیا تعلق ہے, ان کی فیملی سے کیا تعلق ہے. تو اگر آپ نے یہ ایوارڈز دینے تھے تو پھر میرا خیال یہ ہے اس قسم کے جو ایوارڈز ہیں. ایک اور بات ذرا دیکھیے, ہمیں آج سے 5-6 سال پہلے بتایا گیا تھا جی وہ طارق فاطمی غدار ہے, وہ ڈان لیکس میں ان کا نام آ گیا تھا. آج انہی طارق فاطمی کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا ہے. تو لگتا یہ ہے یہ جو غداری کے فتوے اور غداری کے بھاشن چلائے جاتے ہیں یہ بھی وقتی مفاد ہے, اور وقتی مفاد ہو تو پھر آپ کے لیے حسین حقانی بھی قابل قبول ہیں, پھر آپ کے لیے طارق فاطمی بھی قابل قبول ہیں. صرف مفاد ایک ہے اور وہ مفاد سب جانتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ان ایوارڈز کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ان ایوارڈز کے اوپر کوئی نیلامی رکھنی چاہیے کہ ہر سال کم از کم کچھ ریاست کو فائدہ تو ہو نا. ریاست کو فائدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو صرف گند کرنا ہے, گالیاں دینی ہے یا ظلم کے پہاڑ توڑنے ہیں, صرف یہ نہیں ہے. بولی لگائی جائے قومی اعزازات کی, اور وہ بولی لگا کے کم از کم یہ تو ہو جو صاحب حیثیت لوگ ہیں, متمول, اور وہ جو صاحب حیثیت افراد ہیں, وہ اربوں روپے ادا کریں جی مجھے دیں جی یہ نشان, میں دیتا ہوں آپ کو اتنے پیسے. اس سے ہوگا یہ کہ ان کی کوئی کی قیمت نظر آئے گی ان وہ چیزوں کی, اور اس کے بعد کم از کم کچھ فائدہ تو ہوگا کہ جو مفت میں آپ صرف ہر اس شخص کو آپ نے یہ نوازا ہے. میرے خیال سے یہ بات بنے گی نہیں. اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے آج خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر 23 مارچ کے حوالے سے تقریب رکھی ہوئی تھی, جس میں ہم نے دیکھا بیرسٹر گوہر تھے, جس میں شہریار آفریدی تھے, باقی جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے وہ بھی تھے. اسد کیسر صاحب تھے. اسد کیسر صاحب تو بولے کہ 9 مئی کے پیچھے محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ہاتھ ہے, اور انہوں نے کہا ہمیں دیوار سے لگایا گیا ہے اور ہمیں اس حد تک نہ لے کر جایا جائے کہ حالات کنٹرول سے باہر ہو جائے. اور انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارے عوام کے ووٹوں کی توہین کی ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ وہ یہ بات کس کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ یا کون اس وقت سننے کے موڈ میں دکھائی دے رہا ہے. وہ جن کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آصف زرداری آج بتا رہے تھے کہ جناب پاکستان کے اندر جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے. پھر آصف زرداری یہ بتا رہے تھے کہ قوم مایوس نہ ہو, پاکستان کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں. بالکل قوم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے نا, اتنے بڑے اور اس قسم کے کیسز ہونے کے باوجود اگر یہ تمام احباب, تمام جو افراد ہیں, یہ خود ان کیسز سے نکل کے اقتدار کے ایوانوں میں جا سکتے ہیں, تو پھر مان لینے والی بات ہے یہ ہمیں بھی ان مشکلات میں سے نکال سکتے ہیں اور ہمارے لیے بھی یہ کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہیں. ہمیں ان کے اوپر یقین رکھنا چاہیے. لیکن مسلم لیگ نون کی کابینہ کے اندر ہمیں خاص پریشانی دکھائی دے رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مختلف کمیٹیز ہیں, کابینہ کی 5 اہم ترین جو کابینہ کی کمیٹیاں ہیں, وہ عام طور پہ ہوتا اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ جو وزیر خزانہ ہے
وہ ماضی کے اندر خاص کر کابینہ کی جو اقتصادی کمیٹی ہے، توانائی کی کمیٹی ہے اور جو نجکاری کی کمیٹیاں، ان کی سربراہی وزیر خزانہ کرتے ہیں، لیکن اس بار جو اقتصادی امور کی کمیٹی ہے اس کی سربراہی خود جو ہے وہ شہباز شریف کریں گے، اور جو کابینہ کمیٹی برائے توانائی کی سربراہی ہے وہ وزیر خزانہ کو دینے کی بجائے جو ہے وہ انہوں نے خود رکھ لی ہے۔ ہمیں یہ بھی سامنے آ گئی۔ پھر اس کے بعد جو کابینہ کمیٹی پر چینی سرمایہ کاری ہے وہ بھی انہوں نے وزیر خزانہ کو نہیں دی، بلکہ وہ انہوں نے احسن اقبال کو دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو نجکاری کمیٹی ہے اس کی سربراہی جو ہے وہ دے دی گئی ہے اسحاق ڈار صاحب کو۔ تو آج آ کے صرف جو ایک کمیٹی کی سربراہی ہے وہ مسلم لیگ نون نے اپنے نئے وزیر خزانہ کو دی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر سوچ بچار یا اس کے اوپر وہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کتنا عرصہ اب وہ اسحاق ڈار کو آپ وزارت خزانہ سے دور رکھتے ہیں، اور وزارت خزانہ جو ہے واپس شریف خاندان، وہ کسی نے کہا کہ نواز شریف یا شریف خاندان جو ہے وہ دہی کھانا تو چھوڑ سکتا ہے، وہ اقربا پروری اپنے خاندان کو نوازنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور آج ایک امپورٹنٹ ملاقات اسلام آباد کے اندر، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی وزیر دفاع جو ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، آج ان کو پاکستان کے قومی اعزاز سے بھی نوازا گیا، جو کہ ظاہر ایک ریت ہے، ہم اپنے وہ ہوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں، لیکن یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف کے ساتھ ہوئی ہے سعودی وزیر دفاع کی، جس میں آرمی چیف بھی موجود تھے۔ بتایا گیا جی امن و سلامتی خطے کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ تو یہ اب تک کی ڈیولپمنٹس تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔